نیکسٹ ہیں جی فیضان احمد ہیں بہاولپور سے، اٹلی میں مقیم ہیں۔ وہ کہتے ہیں نون لیگ کی جانب سے ہمیشہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے لیے باپ بھائی بیٹی بھتیجے سمدھی وغیرہ کا نام ہی سامنے آتا ہے۔ ان کی تو اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں، لیکن یہ لوگ ملک میں جمہوریت کے لیے کوشاں ہیں، تو یہ کیا منافق نہیں ہیں؟ یہ منافقوں سے بدتر ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، باقیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جماعت اسلامی یہ وہ چند ایک کو چھوڑ کے جن کا فیصلہ کن رول نہیں ہے، یہ فارچون ہنٹرز ہیں۔ 33 سال 15-16 مجموعے میرے کالموں کے اویلیبل ہیں، کئی بار کئی ایڈیشنز ان کے چھپ چکے ہیں۔ میں تو ڈے 1 سے اس جمہوریت پہ لعنت بھیجتا ہوں، 1000 بار کہا میں نے۔ اب شاید کوئی نئے بچے سن لیں، ان کو سمجھ آئے گا جمہوریت نکلا ہے جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو تو یہ زندہ نکل گئے ہیں۔ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرے لیے تو بات نہیں، میں تو 33-34 سال سے یہ جنگ لڑا اور اب تک لڑ رہا ہوں کہ لوگوں ہوش کرو۔ نیکسٹ ہیں جی ابرار حسین ہیں کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کی جانب سے IMF کو خط لکھا جائے گا جس میں کہا جائے گا کہ جتنے حلقوں میں دھاندلی ہوئی وہاں آڈٹ کرایا جائے۔ IMF اور یورپی یونین کا اپنا ایک چارٹر ہے، وہ اس وقت لون دیں گے جب ملک میں گڈ گورننس ہو۔ گڈ گورننس کی اہم شق جمہوریت کا قیام ہے۔ کیا عمران خان کا IMF کو خط لکھنے کا مقصد بیرونی مداخلت کو دعوت دینا ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3-4 اینگلز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ گا لکھا ہوا ہے آپ کے سوال میں، خط لکھا جائے گا جس میں کہا جائے گا، یہ گا گے گی کی بنیاد پہ ایک بات کی گئی۔ دوسری بات یہ بات درست نہیں ہے۔ IMF بہت سے ایسے ملکوں کو فائنانس کرتا ہے جہاں ڈکٹیٹرشپ بھی ہوتی ہے۔ پہلے نہیں ہوتا رہا یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، حالانکہ میں ان کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں، پرویز مشرف صاحب بہت زیادہ ان کا میں احترام کرتا ہوں۔ تو یہ پرانی بات ہے، اس میں یہ میری سمجھ سے بات گڈ گورننس یہ وہ۔ اچھا پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بیرونی مداخلت کا یہ لفظ جو ہے مجھے بہت عجیب لگتا ہے، بہت ہی مذہقہ خیز۔ ٹھیک ہے، 65 کی جنگ کے بعد بیرونی مداخلت نہیں ہوئی؟ بتائیں مجھے۔ ایوب خان اور شاستری وہ اتنے ننھے منھے سے پرائم منسٹر تھے انڈیا، وہ میرا خیال ہے ایوب خان صاحب کے گھٹنوں تک آتے تھے۔ تصویریں ہیں، نکال کے دیکھیں۔ اب غزہ میں ہم چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا وہاں مداخلت کرے، تو دنیا گلوبل ولیج ہے بھائی، یہ عالمی گاؤں ہے۔ آج اگر کوئی ملک آلودگی کا باعث بنتا ہے تو اٹ از آبجیکشنیبل، اور لا تعداد دہشت گردی فلانا اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں لا تعداد۔ میرا تو فارن افیئرس کے ساتھ کوئی لینا دینا اور تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بیرونی مداخلت ہر بات میں کس بات کی؟ آپ کی بیرونی مداخلت مجھے بتائیں، یہ کیا ہے اس ملک میں جو بیرونی مداخلت کا شاہکار نہیں ہے؟ بتائیں مجھے۔ بتی آ جائے انہوں دی وہ ٹھیک ہے، انہوں دی ریل آ جائے وہ ٹھیک ہے، جہاز آ جائے وہ ٹھیک ہے، انہوں دی دوائیاں آ جائیں وہ ٹھیک ہے۔ کہتے کیا ہیں وہ برگروں کو وہ اس کا بائیکاٹ کر دو، یہودیوں کو، یہودیوں کی باقی ایجادات کا بائیکاٹ کر کے جاؤ گے کہاں؟ سو یہ نہیں ہے، اٹ از اے گلوبل ولیج۔ اچھا گلوبل ولیج کا مطلب کیا ہوا؟ عالمی گاؤں۔ گاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ گاؤں میں مداخلتیں بھی چلتی ہیں، گنڈا گردی بھی چلتی ہے، قتلوں کا ہمارے یہاں نہیں ابھی ایک بھیانک قتل ہوا لاہور شہر میں۔ یہ اس کو اس طرح نہیں، میرا خیال ہے سن 2024 میں سوچ تھوڑی سی تبدیل ہونی چاہیے۔ کس میں ہے بیرونی مداخلت؟ اور باقی یہ گا گے گی والا معاملہ، اس پہ تو میں سچ کامنٹ نہیں کر رہا، چونکہ یہ گا گے گی ہے، جب ہوگا تب دیکھیں گے۔